پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ یورپ اور امریکہ روس پر حملے کو تیار، نئی جنگ چھڑ گئی۔ روس نے بھی دونوں ممالک کو بڑا پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپ کی جانب سے روس پر حملہ کیا گیا تو روس دونوں کو عبرت کا نشان بنا دے گا۔ آخر اس جنگ کا مقصد کیا ہے؟ کیا امریکی انتخابات کینسل کروانے کی بڑی سازش کی جا رہی ہے؟ کیا اس جنگ میں ترکی اور پاکستان کو بھی گھسیٹا جائے گا؟ آئیے روس، امریکہ اور یورپ کے مابین پیدا ہونے والی کشیدگی کا جائزہ لیں اور امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے ہونے والی اہم پیش رفت پر بھی بات چیت کریں۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بروقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، جیسے ہی امریکی انتخابات قریب آئے ہیں، بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں۔ فرانس کے گستاخانہ خاکے ہوں یا پھر افغانستان میں فوجی انخلاء کا معاملہ ہو یا پھر مشرق وسطیٰ کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات ہوں، ان سب کا براہ راست تعلق بھی امریکی انتخابات سے جوڑا جا رہا ہے۔ روس جو ماضی میں سپر پاور رہ چکا ہے، اس پر موجودہ امریکی حکومت نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ روس امریکی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوششیں کر رہا ہے اور روس نہیں چاہتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ امریکی صدر بنے۔ اسی کشمکش میں یورپی یونین نے بھی کچھ ایسے بیانات جاری کیے جن کی وجہ سے روس نے نہ صرف حیرانی کا مظاہرہ کیا بلکہ روس، امریکہ اور یورپ کے درمیان تعلقات بھی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ اس کشیدگی کی شدت کا اندازہ گزشتہ روز کے ایک بیان سے لگایا جا سکتا ہے جس میں روسی وزیر خارجہ نے واضح الفاظ میں امریکہ اور یورپی ممالک کو پیغام بھیجا ہے کہ اگر روس پر حملے کی کوشش کی گئی تو روس، امریکہ اور یورپ دونوں کو عبرت کا نشان بنے گا۔ اس حیران کن بیان کے بعد عالمی شخصیات نے یہ انکشافات بھی کیے ہیں کہ گزشتہ 4 ماہ سے امریکہ اور یورپ تک کے روس کے ساتھ تعلقات کشیدگی کا شکار ہیں، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ روس امریکی صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی حمایت نہیں کر رہا۔ ناظرین گرامی، غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق روس کی خود مختار خارجہ پالیسی پر امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے ناراضگی کے اظہار سمیت مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں جن پر روس نے انہیں تنبیہ کر دی ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ روس کی آزادانہ خارجہ پالیسی کی وجہ سے مغربی ممالک ناراض ہیں اور ماسکو کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ امریکہ اور کچھ یورپی ممالک نے روس کی ترقی اور پیش رفت کو روکنے کے لیے اپنی کوششیں دگنی کر دی ہیں۔ مغربی ممالک اپنے روس مخالف اقدامات اور نئی پابندیوں کو جائز ٹھہرانے کے لیے نئی الزام تراشیاں کر رہے ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی حقیقی وجہ بھی نہیں ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے مغربی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ اگر روس پر کوئی حملہ کیا گیا تو ماسکو انہیں عبرت کا نشان بنا دے گا۔ واضح رہے کہ روس پر امریکی انتخابات میں مداخلت کا بھی الزام مسلسل لگایا جا رہا ہے، جبکہ چند روز قبل روسی حکومت کے ایک مخالف لیڈر کی خودکشی کے معاملے نے بھی روس کے لیے شک کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں امریکی صدارتی انتخابات پر ٹکی ہوئی ہیں کیونکہ عالمی سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ امریکہ میں ہونے والے انتخابات دنیا بھر کی سیاست کو بدل کر رکھ دیں گے۔ بیشتر تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ مسٹر ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس سے آؤٹ ہونے کا وقت قریب آن پہنچا ہے، تاہم تیسری قوت کی موجودگی نے امریکی صدارتی انتخابات کو مزید دلچسپ بنا دیا ہے اور یہ وہی تیسری قوت ہے جو سامنے آئے بغیر دنیا پر راج کرتی ہے۔ حکومتیں بنانا اور گرانا انہی قوتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں، جس کے بعد ایران شام اور وینزویلا کو بھی تیل فروخت نہیں کر سکے گا۔ اسے آئندہ صدارتی انتخابات میں کامیابی کے لیے صدر ٹرمپ کا ایک اور حربہ سمجھا جا رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے 2018 سے ہی اسلامی جمہوریہ ایران پر سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں جن کا مقصد تیل کی برآمدات کو روکنا ہے۔ اس عمل میں سعودی عرب اور اسرائیل کے مقاصد بھی شامل ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے 26 اکتوبر کو اس نئے فیصلے کے تحت ایران کی سرکاری نیشنل ایرانین آئل کمپنی، ایران کی وزارت پیٹرولیم اور نیشنل ایرانین ٹینکر کمپنی کے نام انسداد دہشت گردی اتھارٹی کی فہرست میں شامل کر دیے ہیں، جس کے بعد نئی امریکی انتظامیہ کے لیے بھی ممکنہ طور پر اس فیصلے کو واپس لینے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ امریکی وزارت خزانہ نے تینوں ایرانی شعبوں کو اس کے پاسداران انقلاب کی القدس فورس کے ساتھ جوڑ کر نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ امریکہ القدس فورس کو پہلے ہی دہشت گرد تنظیم قرار دے چکا ہے۔ القدس کے کمانڈر قاسم سلیمانی اسی سال جنوری میں بغداد ہوائی اڈے کے قریب ایک امریکی حملے میں ہلاک کر دیے گئے تھے۔
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ نئی پابندیاں ایرانی تیل کے چند بچے کچے خریداروں کے لیے انتباہی پیغام ہونا چاہیے۔ یہ پابندیاں ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کے لیے ایک اہم قدم ہے تاکہ ہمسایوں کو دھمکانے اور مشرق وسطیٰ کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی اس کی صلاحیت کو محدود کیا جا سکے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر تیل و گیس نے پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے خام تیل کی ایرانی برآمدات کو صفر پر لانے میں ناکام ہو جانے کے بعد یہ امریکہ کی طرف سے ایک اور کوشش کی گئی ہے۔ یہی نہیں، ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے امریکی فیصلے پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے امریکہ کو پابندیاں لگانے کا عادی قرار دے دیا ہے اور مشورہ دیا ہے کہ اسے یہ عادت چھوڑ دینی چاہیے۔ ناظرین گرامی، خیال رہے کہ اگر 3 نومبر کے صدارتی انتخابات میں صدر ٹرمپ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے تو یہ ان کا ایرانی رہنماؤں پر آخری وار ہوگا۔ اس ماہ کے اوائل میں بھی ٹرمپ انتظامیہ نے ایرانی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ایک اور بڑا قدم اٹھاتے ہوئے ایران کے قومی بینکوں پر پابندیاں عائد کر دی تھیں، جس کی وجہ سے بیرونی دنیا کے ساتھ ایران کا بیشتر لین دین مشکل ہو گیا ہے۔ چند روز قبل ایران نے اہم اعداد و شمار شائع کرتے ہوئے بتایا کہ امریکہ ایران کے خلاف اب تک 8 بڑے فوجی حملے کر چکا ہے، جس کی وجہ سے 37 ملین افراد بے گھر ہو گئے ہیں اور اس غیر معمولی انتہا پسندی کی وجہ سے لاکھوں بے گناہ لوگ بھی مارے گئے۔ ایرانی حکومت نے عالمی اداروں کے سامنے بھی تمام حقائق رکھنے کی کوشش کی، تاہم کوئی سنوائی نہ ہو سکی۔ ایرانی حکومت نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ اقوام متحدہ کو امریکہ کی جانب سے شروع کی جانے والی ایران مخالف یک طرفہ جنگ کے خلاف متحد ہونے کے لیے اپنے عہد کا اعادہ کرنا چاہیے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ بیشتر ماہرین کا خیال ہے کہ ایران اور روس سے پنگا لے کر امریکہ دنیا میں کوئی بڑا واقعہ کروا سکتا ہے تاکہ امریکی صدارتی انتخابات کینسل ہو جائیں اور ٹرمپ کو مزید مہلت مل سکے۔ دوسری جانب ساری دنیا کی طرح پاکستان کی نظریں بھی منگل کو ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات پر ٹکی ہوئی ہیں، کیونکہ ان انتخابات کے نتائج سے پاکستان کی سیاست، معیشت اور خارجہ پالیسی پر بھی براہ راست اثرات مرتب ہوں گے۔ کیا نیا امریکی صدر پاکستان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہوگا؟ کیا افغانستان میں امن کی بحالی کے عمل میں پاکستان کی حالیہ کامیابیاں برقرار رہیں گی؟ کیا FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے میں نئی امریکی انتظامیہ معاون ثابت ہو سکتی ہے؟ کیا خطے میں انڈیا کی بالادستی کے لیے امریکی کوششیں جاری رہیں گی؟ ان سارے سوالوں کے جوابات بھی 3 نومبر کو ہونے والے امریکی انتخابات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب تک امریکہ میں ہونے والے سرویز یہی بتاتے ہیں کہ ڈیموکریٹک امیدوار جوزف بائیڈن کو ریپبلک امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر واضح برتری حاصل ہے۔ تاہم گزشتہ انتخابات کی طرح سروے رپورٹس بھی اس بار غلط ثابت ہو سکتی ہیں اور ٹرمپ ایک بار پھر چھپے رستم ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ٹرمپ ایک بار پھر امریکی صدارتی کرسی پر براجمان ہوں گے یا پھر جو بائیڈن ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس سے آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔